اس نے اپنے ایک بچپن کے دوست کے ساتھ وہ کیا ہے کہ جو تاریخ فراموش نہیں کر سکے گی. لیکن اب اس طرح کے اتنے واقعات ہو گئے ہیں, اتنے واقعات ہو رہے ہیں کہ پہلے خالہ سکی بانجی بہو کو جلا رہی ہے, اس کا سر اب ایک دوست نے ایک دوست کو تیزاب میں جلا دیا ہے. یہ تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہم لوگ حیوانیت کے کس درجے پہ پہنچ چکے ہیں. بچپن سے دوست تھے, وہ ایک جو سیف المشوق جس کا نام ہے وہ ایک مکینک تھا, یہ اور وہ دوست تھے, مل کے رنگ رلیاں مناتے تھے, لڑکیوں سے ملنا جو نوجوانوں میں ہو جاتا ہے جب بے راروی کا شکار ہو جائے, اس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے تھے. ادکار عورت ہے اور اس کو کیا فیم دینا اس بے غیرت کو, وہ بھی کل کو اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا لے گی. علی رضا نے اپنی فرینڈ کو کہا, جو بھی وہ بے غیرت عورت تھی, اس کو کہا کہ میں ادھر ٹوٹے کر دیاں گا, میں ادھر ٹوٹے کر کے انہوں ساڑ دیاں گا. اور اس نے اپنی بات پوری کی, اور اس کو جب اس نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے تو اس کو سریوں سے تشدد کر کر کے ساتھ ویڈیو بنا کے اس کو بھیجتا رہا. 3 دن بعد وہ جب اپنے خاوند کی ورکشاپ گئی ہے تو اس پہ تالا تھا, وہاں سے اس کے دماغ نے کوئی تھوڑا کام کیا, یا قتل چھپتا نہیں ہے اس نظریے سے. اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی, وہ پولیس کے پاس گئی, پولیس آئی, پولیس نے اس سے کہا کہ بی بی تیرے خاوندی ورکشاپ ہے, کیا تیرے پاس کوئی ڈپلیکیٹ کی ہے؟ اس نے کہا میرے پاس گھر پڑی ہے. وہ گھر گئی, کی لائی, پولیس نے کھولا تو اندر ہر چیز نارمل تھی. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان سائم راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوائنٹ نیوز. ناظرین کرام, دوستی کہتے ہیں ایسی ہونی چاہیے جو قیامت تک یاد رکھی جائے, لیکن وہ دوستی کیا جو اپنے ہی دوست کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو ایک لڑکی کی خاطر اور دفن کر دیا جاتا ہے. آخر ملتان میں ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا کہ دوست نے دوست کو ہی ایک لڑکی کی خاطر زندہ دفن کر دیا. ناظرین کرام, ابھی لوگ پاکستانی لوگ زہرا کے کیس سے ابھی ہٹے نہیں تھے کہ یہ واقعہ پیش آ گیا. اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں, آج شاہ جی کے پاس موجود ہیں, اس کے اوپر جتنی بھی تفصیلات ہیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. پہلا قتل بھی دنیا پہ جو ہوا وہ ایک عورت کی وجہ سے ہوا, لیکن آج کے معاشرے میں جو ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان میں, اللہ معاف کرے. تو بڑھتے ہیں شاہ جی کی طرف اور باقی کی تفصیلات آپ لوگوں تک رکھنا ہے. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. شاہ جی, کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا. شاہ جی, ساری پاکستان کی عوام زہرا کیس کے پیچھے تھی, کلثوم کیس کے پیچھے تھی, لیکن جو ملتان میں ہوا بڑے خوفناک واقعہ, اس پہ ذرا آپ تھوڑی تصدیق کریں گے, آخر ہوا کیا؟ یہ جب انسانیت کا پہلا قتل ہوا نا, حابیل نے قابیل کو مار دیا تھا, وہ بھی غالباً عورت کا ہی معاملہ تھا. ٹھیک ہو گیا, یہ وہی چیز دہرائی جا رہی ہے. اب معاشرے میں پہلے فلمیں بنتی تھی دوستی پہ, ٹھیک ہے, آج سے ایک عرصہ پہلے دوست دوستوں کے لیے جان دیتے تھے, دوست دوستوں کے لیے اپنا مال قربان کرتے تھے, بڑی بڑی قربانیاں تھی. لیکن اب یہ چیزیں شاید ہمیں فلموں میں بھی نہ ملیں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں اب دیکھنے کو بھی نہیں مل رہی. دوست نے دوست کا قتل کیا اور پھر اس کو اس کے ٹکڑے کرنے کے بعد اسی کی شاپ کے اندر, کیوں آخر یہ ٹکڑے کیوں کیے گئے, کس کے لیے کیے گئے؟ یہ علی رضا صاحب ہے نا, جو صاحب کے تو وہ قابل نہیں ہے, بے غیرت آدمی ہے. اس نے اپنے ایک بچپن کے دوست کے ساتھ وہ کیا ہے کہ جو تاریخ فراموش نہیں کر سکے گی. لیکن اب اس طرح کے اتنے واقعات ہو گئے ہیں, اتنے واقعات ہو رہے ہیں کہ پہلے خالہ سکی بانجی بہو کو جلا رہی ہے, اس کا سر اب ایک دوست نے ایک دوست کو تیزاب میں جلا دیا ہے. یہ تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہم لوگ حیوانیت کے کس درجے پہ پہنچ چکے ہیں. علی رضا نے آخر کیوں اپنے دوست کے ساتھ یہ سب کیا, اور کب سے دوستی تھی ان کی؟ یہ بچپن سے دوست تھے, وہ ایک جو سیف المشوق جس کا نام ہے وہ ایک مکینک تھا, یہ اور وہ دوست تھے, مل کے رنگ رلیاں مناتے تھے, لڑکیوں سے ملنا جو نوجوانوں میں ہو جاتا ہے جب بے راروی کا شکار ہو جائے, اس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے تھے. تو اچانک علی رضا کسی عورت میں انوالو ہو جاتا ہے, یا اسے اپنی ضد سمجھ بنا لیتا ہے, یا کیا کرتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو وہ خاتون اس کے ساتھ اس کا کلیش ہو جاتا ہے. وہ خاتون کوئی ہوگی کوئی نیگیٹو مینٹیلٹی کی مالک, وہ کیا کرتی ہے کہ اسی ہی کے ہی دوست سیف المشوق سے دوستی کر لیتی ہے, جو آلریڈی میرڈ ہے اور آلریڈی اپنی 4 بچوں کا باپ بھی ہے, اس دنیا سے فانی ہوا, دنیا فانی سے روانہ ہو گیا. وہ اپنے دوست پہ اندھا اعتماد کرتا ہے اور اسے آ کے بتاتا ہے کہ آج میں تمہاری سہیلی کو اتنی دیر کے لیے مل کے آیا ہوں.
بتاتا ہے سر یہ؟ سیف المشوق علی رضا کو بتاتا ہے کہ آج میں اسے مل کے آیا ہوں, آج ہم ادھر گئے تھے, آج ہم نے یہ کھایا, آج ہم اتنی دیر ادھر رہے, یعنی کہ ہر جو پرسنل بات تھی اس کو بتا دیتا ہے. یہ جو عورت ہے نا, زن زر زمین, یہ 3 وجوہات ہیں دنیا میں فساد کی, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے بھائی بھائی کو مار رہا ہے, بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے. یہ تو اب یہ کچھ عرصے سے تو عجیب و غریب قسم کی خبریں دیکھنے کو مل رہی ہیں, میرے لیے تو بڑی حیران کن ہے. اور یہ لیکن یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, قرب قیامت میں اسی طرح کے واقعات ہی ہونے تھے. یہ عورت کون تھی آخر جو علی رضا کے ساتھ پہلے اٹیچ تھی؟ علی رضا کوئی بدکار عورت ہے, اور اس کو کیا فیم دینا اس بے غیرت کو, وہ بھی کل کو اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا لے گی. اسی شہر ملتان کی, وہیں کی رہنے والی. یہ تو مظفر گڑھ کا بیچارہ تھا, تو جو اپنی غلطی کی وجہ سے بھینٹ چڑھ گیا. علی رضا نے اپنی فرینڈ کو کہا, جو بھی وہ بے غیرت عورت تھی, اس کو کہا کہ میں ادھر ٹوٹے کر دیاں گا, میں ادھر ٹوٹے کر کے انہوں ساڑ دیاں گا. اور اس نے اپنی بات پوری کی, اور اس کو جب اس نے تشدد کا نشانہ بنایا تو اس کو سریوں سے تشدد کر کر کے ساتھ ویڈیو بنا کے اس کو بھیجتا رہا علی رضا. ہاں, اس عورت پہ بھی 201 کی وہ ملزم ہے, کیونکہ اس نے جرم چھپایا. اگر اس نے اسے بھیجی تھی تو اسے پولیس کو دینی چاہیے تھی کہ یہ بندے نے یہ بندہ قتل کیا. خیر اس کی بیوی بیچاری اس کو فون کرتی رہی, نہیں اٹھایا. اگلے دن فون اس نے کیا تو آگے سے علی رضا نے اٹھایا, وہ اس کا فون لے کے لاہور آ گیا. تو یہاں سے اسے کہتا ہے کہ ہم لوگ بھابی لاہور آئے ہیں کوئی شاپنگ کرن لئی, آواز چینج کر کے نا, کوئی اور دوست بن کے. تو کہتا ہے جی اسی لاہور آئے ہیں تے میں تہاڈی گل کرانا, اندر بزی ہے. یعنی کہ اس کو یہ تاثر دیتا ہے کہ ہم لوگ کسی لڑکی کے ساتھ ہے, اس کو شاپنگ کرانے آیا تاکہ اس کی بیوی غصے میں دوبارہ ہفتہ 10 دن رابطہ نہ کرے. ظاہر عورت تھی, اس نے اسی ریونج میں 2-3 دن گزار لیے. 3 دن بعد وہ جب اپنے خاوند کی ورکشاپ گئی ہے تو اس پہ تالا تھا. وہاں سے اس کے دماغ نے کو تھوڑا کام کیا, یا قتل چھپتا نہیں ہے اس نظریے سے. اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی, وہ پولیس کے پاس گئی, پولیس آئی, پولیس نے اس سے کہا کہ بی بی تیرے خاوندی ورکشاپ ہے, کیا تیرے پاس کوئی ڈپلیکیٹ کی ہے؟ اس نے کہا میرے پاس گھر پڑی ہے. وہ گھر گئی, کی لائی, پولیس نے کھولا تو اندر ہر چیز نارمل تھی. لیکن پولیس والے, میں ملتان کی پولیس کو اور آئی جی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس طرح کے بلائنڈ مرڈرز یہ پولیس کا ہی کمال ہے ٹریس کرنا. کتنے دن میں اس کی عورت نے کتنے دن بعد پولیس سے رابطہ کیا, اور تقریباً چوتھے دن, اور کتنے دن ہو گئے علی رضا نے اس کو قتل کر کے وہاں پہ دفن کیا؟ یہی 4 دن ہی. جس دن وہ رات کو گھر نہیں آیا اس دن اس نے اسے مار کے دفن کر دیا, جلا کے. کسی سے شازی مارا گیا اس کو؟ سریوں سے. روری ورکشاپ میں جو اینگ لارن, سریے, راڈ, اس طرح کی چیزوں سے اسے مار دیا. مارا بھی اور جلایا بھی, آپ کہہ رہے ہیں اس کو تیزاب میں جلایا. وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں نا, پولیس کے دیکھیں نا, پولیس والے اگر تو روایتی تفتیش پہ چلتے تو پھر تو لمبا کام ہو جانا تھا. انہوں نے ایک جگہ پہ ورکشاپ کا ایک حصہ نرم تھا, وہاں کا کوئی سمجھدار پولیس افسر تھا, اس کو شک گزرا, اس نے بندے بلائے, کھدوایا. سب سے پہلے کھوپڑی نکلی, سر نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ جلی ہوئی تھی, نہ اس پہ آنکھیں تھیں نہ ناک, کوئی چیز, صرف کھوپڑی تھی. اسی طرح کھودتے گئے, سارے جسم کے اعضاء ریکور ہو گئے. پولیس نے اس عورت سے کہا کہ بی بی تم کہہ رہی ہو کہ تمہارے خاوند کی ورکشاپ ہے, اس میں سے تو انسانی اعضاء نکل آئے ہیں. وہ کہتی میں تو پہلے اپنا خاوند ڈھونڈ رہی ہوں. انہوں نے پھر پولیس کا ایک ٹیکنالوجی بھی اب استعمال کرتی ہے. پولیس نے کیا کیا کہ اس کو کہا اپنے خاوند کا موبائل دو. انہوں نے CDR نکلوائی تو علی رضا 3-4 دن پہلے اس کی علی رضا سے بہت زیادہ کنورسیشن تھی, کبھی کال جا رہی ہے, کبھی آ رہی ہے, کبھی جا رہی ہے, کبھی آ رہی ہے. تو انہیں شک گزرا, انہوں نے اگر تو اس کا وہ کراتے DNA, اس کو تو لگ جانے تھے more than 90 days, ٹھیک ہے, پھر تو بات کھٹائی میں پڑ جانی تھی. پولیس کا یہ جو روایتی طریقہ ہے نا, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بڑا غلط ہے, یہاں پہ بڑا صحیح رہا ہے. وہ علی رضا کو انہوں نے کال کی تو وہ اتنی دلیر ڈیر ڈیول ہے کہ وہ تھانے چلا گیا. 1.5 گھنٹہ پولیس اس سے پوچھتی بتاتی رہی ہے, اس نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر جب پولیس نے اس کا موبائل پکڑا تو اتنا کاریگر ہے, موبائل دوسرا لے کے گیا تھا, اس میں کچھ نہیں تھا, وہ پہلے والا موبائل نہیں لے کے گھر چھپا کے گیا ہوا تھا. پولیس نے جب اپنا روایتی طریقہ اپنایا تو پھر وہ گھر لے گیا پولیس کو, وہاں سے وہ موبائل لا کے دیا. اس موبائل میں وہ تمام ویڈیوز تھیں جو اس نے قتل کرنے کے دوران بنائی ہوئی تھی خود, اور اس گٹیا عورت کو بھیجی ہوئی تھی. آڈینس کو یہ بتائیں گے کیا وہ ویڈیو جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہیں اور چلانے کے قابل ہیں؟
آپ سے بھی دیکھی گئی ہے, میرے سے بھی نہیں دیکھی گئی. کیسے دیکھ سکتے ہیں ہم ایسی ویڈیو؟ موویز میں دیکھتے تھے کہ جب کوئی تشدد کرتا تھا وہ دکھا رہا ہوتا تھا, تو بھائی میں اس کو مار رہا ہوں, اس آئیڈیا بھی فون کر رہا تھا اس کو, ہاں بھائی مار دوں, تو وہ کیا یہی سارا سین ہوتا رہا اور وہ عورت دیکھتی رہی. عورت بھی 201 کی ملزم ہے, اس کو کیوں نہیں گرفتار کیا ابھی تک؟ کر لے گی پولیس. اب پولیس سمجھدار ہوگی ہے, ساری باتیں نہیں بتاتی, اگر وہ بتائے گی تو زیادتی ہو جائے گی نا. آپ کو کیا لگتا ہے علی رضا کے علاوہ جو سیف المشوق ہے, اس کا نام بھی مشوقوں والا ہے, یہ جو سیف المشوق ہے اس کا بتانا بنتا تھا کہ میں تیری مشوق نو ہن سیٹ کر لیا ہے, ہن میں انہاں پھرن گیا, ہن میں اے کام کر, یہ بنتا تھا کیا علی رضا نے پھر یہ ہیپر ہو کے نہیں کیا؟ اس طرح پہلے بھی کئی عورتوں کو, دونوں مبینہ اطلاع ہے میرے پاس کہ دونوں مل کے ایک آدھی عورت کے ساتھ ہی رنگ رلیاں منا لیتے تھے. اس طرح کے کئی واقعات گزرے ہوئے ہیں. تو وہ اسے روٹین تھا, اس نے کہا یہ بھی, اسے تو نہیں پتا تھا کہ یہ انوالو ہو گیا. اور ایک مبینہ اطلاع یہ بھی ہے کہ علی رضا نے اس عورت سے بریک اپ کے بعد کوئی خطرناک نشہ شروع کر دیا تھا. اس کی وجہ سے یہ سارا ہوا ہے. یہ دماغ کا سن ہو جاتا ہے نا, تو بیڑا غرق ہو گیا. پاکستان میں تو شاہ جی یہ چل رہا ہے, اوے میں ویخ تیری مشوق سیٹ کردا, لا تو میرے نال شرط, وہ فلاں گلی 'چ رہندی ہے نا, وہ ابے دا نام بھی دس دے نے. اور شاہ جی یہ تو ہر محلے کی کہانی ہو گئی ہے کیا؟ لیکن اب نوجوانوں کو احتیاط کرنی ہوگی. کوئی آپ کا دوست نہیں ہے, کوئی آپ کا رشتہ دار نہیں ہے. گھر سے کام پہ یا اسٹڈی پہ جائیں اور وہاں سے سیدھے واپس جائیں. اس میں اب وہ پہلا زمانہ نہیں ہے. دیکھیں نا, خالہ نے بھی بھانجی کو مار بھی دیا, ٹکڑے بھی کر دیے, جلا بھی دیا. اب یہ معاشرہ بہت کسی خوفناک طرف چلا گیا ہمارا معاشرہ. اب خون کے رشتے ختم ہو گئے ہیں, قرب قیامت ہے, اب کوئی کسی کا نہیں ہے, یہ طے شدہ بات ہے. آپ سے اجازت چاہوں گا. ٹک ٹاک کے اوپر کچھ لوگ ہیں جو بیٹھتے ہیں اور کسی کو بھی بلاتے ہیں اور بٹھانے کے بعد کہتے ہیں کہ لے ہن میں تیری مشوق نو فون کرنے لگا, اگر میں انہوں پٹا لیا یعنی کہ انہوں میں پھنسا لیا تیری ٹنڈ کرتی جائے گی. ان کے خلاف کیوں نہیں کچھ ہوتا؟ کیونکہ یہ معاشرہ ٹک ٹاک ہم خود ہی تو یہ سب کچھ دے رہے ہیں. آج اگر اس کو نہیں روکا جائے گا تو کل کیا ہوگا؟ ان تمام وارداتوں کی, قتلوں کی وجہ جو ہے یہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال. یہ تو اب سائبر کرائم کرے گا نا. میں تو بول سکتا ہوں, میں بول رہا ہوں, ہر ایشو پہ بول رہا ہوں, ہر چیز پہ چیخیں مار رہا ہوں. تو میں لیکن وہ جو سہیل چودھری صاحب ہے نا ملتان کے RPO, ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ یار واقعی آپ نے یہ قتل ٹریس کیا. اگر آپ قانونی دائرے میں رہ کے کرتے تو 90 دن آپ کو لگنے تھے اس کا DNA آنے میں. یعنی کہ شاہ جی آپ نے جو زارا کیس تھا سیال کوٹ میں بھی پولیس کو اپریشیٹ کیا اور یہاں پہ بھی آپ پولیس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اس کے پیچھے سارا پولیس کا ہی ہے. لیکن آپ سے اجازت چاہوں گا. ناظرین کرام, افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک دوست نے ہی دوست کا قتل کر دیا. یہ کہنے کی بات میرے منہ سے جب یہ بات آپ تک پہنچتی ہے, کتنے افسوس کی بات ہے. آج کل والدین کہتے ہیں کہ اس سے دوستی کرو جو سگریٹ نہ پیتا ہو, جو نشہ نہ کرتا ہو. کیا یہ نشہ ٹھیک ہے؟ لڑکیوں والا نشہ ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے اپنے بچوں پہ خود نظر رکھنی ہے. وہ ایسی دوستی تھی کہ اس علاقے کے, ملتان کے علاقے کے لوگ مثال دیتے تھے کہ یار ایسی دوستی ہونی چاہیے. لیکن دوست نے دوست کو قتل کرنے کے بعد تذاب میں نہلا دیا اور ہڈیاں اسی کی دکان میں دفن کر کے لاہور آ گیا. اور وہ عورت, جس عورت کے پیچھے یہ سب کچھ کیا گیا, اس عورت نے کہا تم نہیں کر سکتے, تم اپنے دوست کو مار نہیں سکتے. لیکن اس نے مار کے دکھایا. آخر یہ قصوروار کون ہے؟ یہ پنجاب پولیس نے بر وقت اپنا یہ سب کچھ دکھا کے اس بندے کی لاش کو بھی کور کیا. اب دیکھیں انصاف ملتا ہے کہ نہیں ملتا, کیونکہ شاہ جی نے کہا کہ یہ دونوں ملوث ہیں. اور نتیجہ اینڈ یہی ہوتا ہے, جب آپ کے 4 بچے ہونے کے بعد آپ باہر منہ مارتے ہیں تو پھر حالات ایسے ہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نصیب کرے. اگر آپ اس دنیا سے فانی ہو گئے ہیں تو اس میں تو پھر افسوس کی بات ہے. آپ کے بچے کس کو منہ دکھائیں گے یا آپ کی بیوی کس کو منہ دکھائے گی جب یہ بات سوشل میڈیا کے اوپر آئے گی؟ اپنا خیال رکھیں, اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا. مجھے اجازت دیں, اللہ نگہبان.